بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 55 پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کے اندر کتاب الطہارت کا باب الوضوء هل یجب لکل صلاۃ ام لا پڑھیں گے۔ اس کا 5واں حصہ۔ اس 5ویں حصے کے اندر جمہور کی طرف سے اس مسئلے میں 6ٹھی دلیل پڑھیں گے، اور اس کے بعد فریق اول کی طرف سے ایک اعتراض، ایک اشکال جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر کیا ہے، اس اشکال کا جواب امام طحاوی رحمہ اللہ دیں گے، اور اس اشکال کا جواب دیتے ہی اس باب کو مکمل کر لیں گے۔ چلتے ہم آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ فریق ثانی کی طرف سے، یعنی جمہور کی طرف سے، اس بات پر کہ زمانہ نبوت کے بعد ہزار صحابہ کرام و تابعین کا فتویٰ اور عمل اس پر رہا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کو واجب نہیں کہتے تھے۔ اس کو جو کہ 6ٹھی دلیل ہے، یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ پیش فرما رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد تشریح۔ وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جماعت نے بھی یہی کہا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حدثنا حماد عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم ان اصحاب ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه توضؤوا وصلوا الظهر، فلما حضرت العصر قاموا ليتوضؤوا فقال لهم ما لكم احدثتم فقالوا لا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر جب عصر کا وقت ہوا تو دوبارہ وضو کرنے کے لیے اٹھے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، کیا ہوا؟ کیا تم لوگوں کو حدث لائق ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فقال الوضوء من غیر حدث لا يوشك ان يقتل الرجل اباه واخاه وعمه وابن عمه وهو يتوضا من غیر حدث۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بغیر حدث کے وضو؟ قریب ہے کہ آدمی اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے چچا اور اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرے گا، اس حال میں کہ وہ بغیر حدث کے وضو کرے گا۔ وبه قال حدثنا ابو بكرة قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال سمعت انسا يقول كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث۔ عمر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم تمام نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھتے تھے جب تک کہ ان کو حدث لاحق نہ ہوتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ پہلی ایک سند کے ساتھ پیش کیا کہ جب بعض لوگوں نے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ ایک نفل پر اہتمام ہے جو محرومیت کا سبب بنتا ہے، اور اس کی محرومیت اتنی شدید ہے کہ جتنی مورث کو قتل کرنے کی وجہ سے وراثت سے محرومیت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا لا یوشک ان یقتل اباہ۔ اور یہ دوسری سند
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ایک سند کے ساتھ پیش کیا، جس کے اندر بھی یہ بات واضح طور پہ فرما دی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے اور اس وقت تک وضو نہیں بناتے تھے جب تک کہ حدث لائق نہ ہوتا۔ وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال اخبرني مسعود بن علي عن اكرمة رضي الله تعالى عنهم ان سعدا رضي الله تعالى عنه كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث۔ اکرمہ کہتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تمام نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کرتے تھے جب تک کہ ان کو حدث پیش نہ آئے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة فذكر بإسناد مثله غير أنه لم يذكر اکرمہ۔ عبدالصمد کہتے ہیں ہمیں شعبہ نے اپنی اسناد سے اسی طرح ذکر کیا، البتہ انہوں نے سند میں اکرمہ کا ذکر نہیں کیا۔ وزاد وكان علي بن ابي طالب يتوضأ لكل صلاة ويتلو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم۔ اور ساتھ یہ زیادہ کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم۔ یہاں تک دو سنتوں کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل پیش کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا نہیں، بلکہ جب تک بے وضو نہیں ہے با وضو ہے اور اس وضو سے جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے جمہور فقہاء علماء کی طرف سے چھٹی دلیل پیش کی ہے، جس کے اندر یہ بات ثابت ہے اور وہ آثار ذکر کیے صحابہ کے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا فانی سے رحلت فرمانے کے بعد ہزار صحابہ اکرام کا عمل اور فتویٰ اس بات پر رہا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری نہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی سند آپ کے سامنے ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر نماز کے لیے وضو کرنے والوں پر انتہائی سخت نکیر فرمائی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے بغیر حدث کے وضو کرنے کو باپ اور بھائی وغیرہ کے قتل کے مانند قرار دیا ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے حضرت انس، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم کے آثار ذکر کیے، جن میں صحابہ کا عمل ایک وضو سے متعدد نمازیں ادا کرنا مذکور ہیں۔ یہ سب روایات اس بات کی دلیل ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو بنانا ضروری نہیں ہے۔ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَيَتْلُو إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ ایک اعتراض کا جواب ذکر کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ ہے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو بنا لو، تو یہ آیت وضو لکل صلاۃ کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے اور اس کی تائید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہوتی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے، یہ آیت تلاوت فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا ان کے نزدیک یہ آیت وضو لکل صلاۃ پر دلالت کرتی ہے۔ یہ اشکال ہے۔ قال ابو جعفر
وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عِنْدَنَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ. یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ اس دلیل کا جواب دے رہے ہیں. پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر جواب کی تشریح. قال ابو جعفر وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عِنْدَنَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں ہمارے نزدیک ہر نماز کے لیے وضو واجب ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون. ألا ترى أنهم قد أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا. ممکن ہے اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا فرمان حالت حدث میں نماز کے لیے کھڑے ہونے سے متعلق ہو. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس بات پر لوگوں کا اتفاق ہے کہ مسافر کے لیے یہی حکم ہے جب تک کہ حدث پیش نہ آئے. وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يُحْدِثَ. کہ مسافر پر وضو واجب نہیں ہوتا جب تک کہ حدث نہ ہو. فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا حُكْمُ الْمُسَافِرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَقَدْ خُوطِبَ بِهَا كَمَا خُوطِبَ الْحَاضِرِ ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ الْحَاضِرِ فِيهَا كَذَلِكَ أَيْضًا. اور جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس آیت میں مسافر کا حکم یہ ہے حالانکہ وہ بھی اس آیت کا مخاطب ہے جیسا کہ مقیم اس کا مخاطب ہے، تو ثابت ہوا کہ اس مسئلے میں مقیم کا بھی حکم یہی ہے جو مسافر کا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی اس جملے کے اندر اس بات میں اشارہ فرمایا کہ یہ جو آیت ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، یہ آیت عام ہے، مقیم اور مسافر دونوں کو شامل ہے. اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسافر پر ہر نماز کے لیے وضو ضروری نہیں ہے جب تک کہ کوئی حدث لاحق نہ ہو. تو جب آپ مسافر کو اس آیت کا مخاطب بنائیں گے تو فَغْسِلُوا سے پہلے وَأَنْتُمْ مُحْدَثُونَ محذوف ماننا پڑے گا. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جب اس آیت کا مخاطب مقیم کو قرار دیں گے تو اس وقت بھی آپ کو وَأَنْتُمْ مُحْدَثُونَ مقدر ماننا پڑے گا. وَقَدْ قَالَ ابن الفغوا. یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ ایک دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں وَقَدْ قَالَ ابن الغفوا إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضأوا فنزلت هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فأخبر أن ذلك إنما هو القيام إلى الصلاة بعد حدث. ابن الغفار رحمہ اللہ نے فرمایا صحابہ کرام جب محدث ہو جاتے تھے تو آپس میں گفتگو نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ وضو کر لیتے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا قمتم الى الصلاة، تو ابن الغفار نے خبر دی آیت میں حدث کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہونا مراد ہے. یعنی یہ دوسرا جواب ہے کہ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام حدث لاحق ہونے کے بعد وضو کرنے سے پہلے کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے اور بات کرنے کے لیے وضو کو لازم سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بات کرنے کے لیے وضو لازم نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے وضو لازم ہے. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے آیت کریمہ کے ذریعے سے بغیر حدث کے ہر نماز کے لیے نیا وضو ثابت کرنا درست نہیں ہے. اور آیت کریمہ کا نزول باب ذکر الجنوب والحائض کے تحت تفصیلی طور پر آنے والا ہے. اسی کو آگے یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی کثیر المزات تھے، ان کو ہر نماز کے لیے نئے وضو کی ضرورت ہوتی تھی کیونکہ خروج مدی ناقض وضو ہے. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے اشکال کرنا درست نہیں ہو سکتا. اب آخر میں
دلیل نمبر 6 کی تائید میں 2 تابعی کے فتاوی اور عمل کو نقل فرمایا. ایک حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ کا عمل، دوسرا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا فتویٰ نقل فرما رہے ہیں. چلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ابھی قال حدثنا ابن مرزوق مرة أخرى قال حدثنا عبد الصمد وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن مسعود بن علي بذلك ولم يذكر عكرمة. وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد أن شريحا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ امام شریح تمام نمازیں ایک وضو سے پڑھتے تھے. ابھی قال حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا الحجاج عن یزید بن ابراہیم عن الحسن انه كان لا يرى بذلك بأسا والله اعلم. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ اس میں ایک وضو سے متعدد نمازیں ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. واللہ اعلم. یہ آخر میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے 2 تابعی کا فتویٰ اور عمل ذکر کر کے اس بات کو فرمایا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے. یہاں تک آج کا سبق تھا، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے جمہور فقہاء کرام کی طرف سے اپنے مسلک پر چھٹی دلیل، پھر ایک اعتراض اور اس اعتراض پر 2 جوابات، پھر آخر میں تابعین کا عمل ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا جو اس باب کا مرکزی مسئلہ تھا کہ آیا ہر نماز کے لیے وضو بنانا ضروری ہے یا نہیں. تو اس کو ذکر کر دیا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو بنانا ضروری نہیں. اگر آپ پہلے سے باوضو ہیں اسی وضو سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ نیا وضو بنانا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس کو لازم سمجھنا، فرض و واجب سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.